سر پہ طوفان بھی ہے، سامنے گرداب بھی ہے۔ سر پہ طوفان بھی ہے، سامنے گرداب بھی ہے۔ میری ہمت کہ وہی کچا گھڑا ہے، دیکھو۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کی سب کچے گھڑے پر سوار ہوں اور یہ کچا گھڑا جانے کب پانی میں ڈوب جائے یا جانے کب وہ اس کچے گھڑے کے سہارے ہی تیر کر باہر نکل جائیں۔ یہ سب سوہنیوں کا ذکر ہے اور یہ سوہنیاں ہیں اداکاری کے میدان کی۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک سے ایک سوہنیاں، ایک سے ایک مہیوال وہاں موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی میں قیامت، زلزلہ، طوفان برپا رہا کرتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ طوفان کون برپا کرتا ہے؟ یہ قیامت کون لاتا ہے؟ یہ زلزلے کون اٹھاتا ہے؟ یہ سب آپ ہیں۔ جی ہاں، ہم اور آپ، جو ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر کڑی نظر رکھتے ہیں، اس طرح نظر رکھتے ہیں کہ جیسے ان کا احتساب ہمارا فرض ہے، ہمارا نصب العین ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اداکاراؤں کی خاص طور پر زندگی پہ نظر رکھیں اور ان کی ایک ایک بات کو پکڑیں، بال کی کھال اتاریں اور ان پہ اعتراض کریں، ان پہ تنقید کریں۔ ہر حوالے سے وہ چلتی ہیں تو اس پہ اعتراض، وہ بولتی ہیں تو اس پہ اعتراض، وہ ہنستی ہیں تو اس پہ اعتراض، وہ کسی سے ہاتھ ملاتی ہیں تو اس پہ اعتراض، گلے ملتی ہیں تو اس پہ تو قیامت کرنا ہی ہے۔ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، ایسے کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ لوگ جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کریں کہ ان کی زندگی، کیونکہ وہ بہترین مشیر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کی زندگی بھی اپنے مشورے کے سہارے بہترین چل رہی ہے، اچھے انداز میں چل رہی ہے؟ ان تمام نکات کا اظہار کیا ہے کہ یہ زلزلے، یہ قیامت، یہ طوفان اور دیگر قدرتی آفات کیوں برپا ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جال سرحدی نے۔ جال سرحدی پاکستان کی بہترین مایہ ناز اداکارہ، ان کے والد اپنے دور کے مانے ہوئے ایکٹر تھے، خیام سرحدی۔ یہ خیام سرحدی کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا کیریکٹر، ان کی ایکٹنگ قابل ستائش ہوتی ہے، دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ جس طرح اس کے والد مایہ ناز فنکار تھے، اسی طرح یہ بھی ایک نامور فنکار ہے۔ جالے نے گزشتہ دنوں چند نکات کی وضاحت کی، چند نکات کو بیان کیا، اس طرف نشاندہی کی کہ پاکستان میں ہر روز اداکاراؤں پر، ان کے انداز پر، ان کے لباس پر سوشل میڈیا میں گالیاں دی جاتی ہیں، ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور اس تنقید میں، اس اعتراض میں عوام حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی آستین پہنو، بغیر آستین کے لباس پہنو تو زلزلہ آ جاتا ہے، مختصر لباس پہنو تو قیامت آ جاتی ہے، چھوٹے کپڑے پہنو تو دیگر آفات ٹوٹ پڑتی ہیں۔ انہوں نے یہ تمام گفتگو طنزاً کی ہے، طنزیہ انداز میں انہوں نے بہترین بات کی وضاحت کی ہے، ان نکات کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس اداکارہ کی فرینڈ فالوئنگ زیادہ ہوگی، انہیں اسی حوالے سے کام ملتا ہے۔ یہاں کارکردگی نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں نہیں یہ دیکھا جاتا کہ اس کا کام کیسا ہے اور اس کا فن کیسا ہے، یہ فن کی کتنی گہرائی تک اترتی ہیں، بلکہ جن کے فرینڈ فالوور زیادہ ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسے لے لو ڈرامے میں اور اس سے زبردستی اداکاری کرواؤ، چاہے اسے آئے یا نہ آئے۔ یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے جو کہ جالے نے بیان کیا۔ انہوں نے ایک اور بات کی وضاحت کی، اگر اداکارہ 30 سال کی ہو جاتی ہے تو اسے مامی، پھوپھی، چچی، بہن بنا دو، یعنی اسے خالہ پھوپھی کا کردار دے دیا جائے۔ اور جو اصل ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رنگ گورا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فن گورا ہے،
اس کا فن نمایاں ہے، اس کی کردار نگاری زبردست ہے، اس کی ڈائیلاگ ڈیلیوری بہترین ہے۔ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ گورا ہو، اور یہ تو صرف اداکاراؤں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مزاج ہے۔ وہ کام نہیں دیکھتے، وہ چام دیکھتے ہیں، یعنی چمڑا دیکھتے ہیں، اسکن دیکھتے ہیں، اس کا کلر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جتنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ سب فلرز لگاتے ہیں اور اسی طرح سے خود کو اپنی رنگت کو نمایاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس طرح بھی چین نہیں۔ اگر کسی کی گوری رنگت نظر آتی ہے تو اس کو صاف کہتے ہیں کہ آپ نے تو انجیکشن لگایا ہوا ہے، آپ نے فلرز لگایا ہوا ہے، آپ نے تو اپنے آپ کو نمایاں دکھایا ہوا ہے کہ آپ کا رنگ گورا ہے، آپ اتنی کالی کیوں ہو؟ لوگوں کو تو کسی طرح چین نہیں ہے۔ لیکن جالے نے ادھر جو نشاندہی کی ہے وہ کام کے حوالے سے کی ہے کہ اگر رنگت گوری ہو تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ اسے ڈرامے میں لے لو، اسے کام دے دو، کام آئے یا نہ آئے۔ یہ تمام عام سی باتیں جو بہت بڑی باتیں ہیں، عام نہیں ہیں، خاص ہے، اور ان تمام کی نشاندہی اپنی گفتگو میں جالے سرحدی نے کی ہے۔ وہ ایک خوبصورت بہترین اداکارہ ہیں، وہ اپنے کردار کو ڈوب کے ادا کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کا کردار دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اگر رنگ گورا ہے، اگر کپڑے ایسے پہنتی ہو، کوئی اسٹائل نہیں ہے، کوئی انداز نہیں ہے، سارے لچے اور لوفر پن ان کے اپنے کردار میں نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کو کام دے دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس لیے بھی کام دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا پر فرینڈ فالوور زیادہ ہیں، تو اگر آپ کو ڈرامے میں کام دے دیا جائے گا تو پھر وہ جو ملینز فالوورز ہیں آپ کے، وہ آپ ان کا ڈرامہ دیکھیں گے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ڈرامہ پسند نہ آئے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، صرف کسی ایک فنکار کی وجہ سے یا اس کے فالوورز یا اس کے فرینڈز ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی جالے سرحدی کی باتوں کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اعتراض کا تو کسی پہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ہر فنکار یہ کہتا ہے، ہر اداکارہ یہ کہتی ہے، ہر ایکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارا کام دیکھیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں، آپ اسے دیکھیں، اس حوالے سے بات کریں۔ ہماری ذاتی زندگی میں ہم پہ تنقید نہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے حملہ آور ہونے کے لیے ایک جھاڑو لیے کھڑا ہے ہر کوئی اپنے اداکار اور اداکاروں پر، اور وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اب تو ایکٹر جو لڑکے ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم قدرتی ایسے ہیں، خوبصورت ہیں، ہماری آنکھیں رنگین ہیں اور ہماری اسکن وائٹ ہے، تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لینس لگایا ہوا ہے، انجیکشن لگایا ہوا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا۔ اگر نہیں ہے تو اس پہ بھی چین نہیں، اگر ہے کسی کے پاس حسن و جمال تو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ لوگوں کو کسی کل چین نہیں ہے، اور یہ چین انہیں آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بے چین بے کل لوگ ہیں، ان کی نہ کوئی کل ہے نہ چین ہے، یہ اسی طرح اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ مثبت بات نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے، اپنے ذہن کو مثبت سمت لے جائیے۔ کوئی بہت غلط ہو تو پھر اعتراض کا جواز ہے، لیکن اگر کوئی صحیح ہے تو اس پہ اعتراض نہ کیجئے۔ سانولی رنگت، چھوٹا قد، دراز قد، یہ سب ہر کسی کے پاس ہے، ہر خاندان میں ہے۔ اس پہ اعتراض کرنا کہ آپ کا رنگ ایسا کیوں ہے، آپ اس طرح کیوں بولتے ہیں، آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں، آپ اس طرح بدتمیزی سے بات کیوں کرتے ہیں، آپ فلاں سے شادی کر لیں، فلاں سے دوستی کر لیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کو اپنی زندگی میں آزادی ہے، اس طرح ہر فنکار کو، ہر اداکار کو، ہر اداکارہ کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے، جس سے چاہے منگنی کرے، جس کے ساتھ چاہے ڈیٹ کرے۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو ان سے عشق ہے تو ہوا کرے، اپنے کام کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس عشق کو جواز بنا کر آپ اعتراض نہ کریں۔ اپنی سوچ کو مثبت سمت لے جائیں، اور ان اداکاراؤں کی زندگی میں جو ان کے فرینڈز کی وجہ سے، فینس کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے زلزلہ، طوفان، آفت، قیامت ہر روز چلا آ رہا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اسے روک دیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ کسی کی طرف انگشت نمائی کر کے ہم نہیں جانتے، ہم تو بول کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ کیا گزرتی ہے
یہ وہی جانتا ہے، اور اگر کسی کا دل دکھ گیا تو خدا نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی دکھ اور غم کے سائے پڑ جائیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔